رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج 12 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قسطوں پر چیز خریدنے اور بیچنے کے شرعی احکام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، بندے کے پاس جو چیز ہے جس کا وہ مالک ہے، یعنی جو اس کی اپنی چیز ہے، وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ جتنے کی چاہے بیچ سکتا ہے، چاہے جتنے پیسوں کی اس نے خریدی ہے اتنے کی ہی آگے بیچ دے، یا اس سے کم قیمت لے کر آگے بیچ دے، یا اس سے زیادہ قیمت لے کر بھی وہ آگے بیچ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عاقدین یعنی چیز بیچنے والا اور چیز خریدنے والا دونوں کی رضا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی بیچنے والا بھی اتنی قیمت پر راضی ہو جتنے کی بیچ رہا ہے، اور لینے والا بھی اتنی قیمت پر راضی ہو جتنے کی وہ چیز خرید رہا ہے۔ جب دونوں کے درمیان رضا پائی جائے، جب دونوں اس بات پر راضی ہو جائیں، تو یہ تجارت، یہ لین دین کا معاملہ جو ہے یہ جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر خرید و فروخت کے معاملے کو بیان کیا ہے، جس کو عربی میں بیچنے کو بیع کہتے ہیں اور خریدنے کو شراء کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر جو تمہاری رضامندی کے ساتھ تجارت طے پا جائے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی تجارت کو رضامندی پر مشروط کیا کہ تجارت بھی وہ والی تجارت جائز ہے جس میں دونوں طرف رضامندی پائی جائے، بیچنے والے کی رضا بھی ہو اور خریدنے والے کی رضا بھی ہو۔ جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بندے کی جو اپنی چیز ہے وہ جتنے کی چاہے بیچ سکتا ہے، تو اب اپنی چیز کو بیچنا یہ جب جائز ہوا، تو اسی طرح اس کو نقد بیچنا بھی جائز ہے اور ادھار بیچنا بھی جائز ہے۔ اب بندے کو یہ بھی اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنی چیز کو نقد بیچے اور چاہے تو اپنی چیز کو ادھار بیچے۔ ادھار بیچنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ مدت جو ہے وہ معین ہونی چاہیے کہ کب تک ادھار چلے گا، 2 مہینے ہوگا، 6 مہینے ہوگا، سال بعد ہوگا۔ یہ جو ادھار کی مدت ہے یہ دونوں کو پتہ ہونی چاہیے، بیچنے والے کو بھی معلوم ہو اور خریدنے والے کو بھی معلوم ہو، اور یہ مدت جب معین ہو جائے تو پھر ادھار بیچنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ادھار بیچنا جائز ہے تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نقد جو چیز بیچی جاتی ہے اس پر منافع لیا جاتا ہے، تو اگر کوئی چیز ادھار بیچی جا رہی ہے تو اس پر زیادہ منافع لینا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر چیز آئی تھی 1000 روپے کی اور نقد بیچ رہا ہے 1200 روپے کی، تو اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ میں نے ادھار لینی ہے، تو اب ادھار وہ کہتا ہے کہ میں نے 1600 روپے کی بیچنی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب اس میں جس قدر مدت زیادہ ہوگی اس قدر قیمت بڑھانا بھی جائز ہے، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پیسے 2 ماہ بعد دوں گا، تو 1000 کی چیز وہ کہتا ہے میں نے 1200 کی بیچنی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے 6 ماہ بعد دینے ہیں۔ اب چیز 1000 کی تھی، بیچنے والا کہتا ہے کہ اگر تم نے 6 ماہ بعد دینے ہیں تو میں نے 1600 روپیہ لینا ہے۔ تو اسی طرح جتنی مدت زیادہ ہوگی
اتنے پیسے بڑھانا بھی جائز ہے۔ اب رہی بات کہ قسطوں پر چیز لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو جس طرح ادھار چیز بیچنا جائز ہے تو قسطوں پر بیچنا بھی ادھار کی ہی ایک صورت ہے۔ اس میں صرف ایک سہولت یہ دے دی جاتی ہے کہ جب بندے کی اپنی چیز ہے اس کے لیے بیچنا جائز ہے، اس کے لیے کم پیسے لینا زیادہ پیسے لینا جائز ہے، نقد بیچنا جائز ہے، ادھار بیچنا جائز ہے، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسٹمر سے یکمشت پیسے لے لے، یعنی ادھار بیچی ہے، چاہے تو اسے کہے کہ ٹھیک ہے 6 ماہ بعد تم مجھے سارے پیسے ادا کرو گے، اور چاہے تو اس کو سہولت دے کہ ٹھیک ہے تم مجھے قسط با قسط پیسے جو ہے وہ دیتے رہنا، کچھ ایڈوانس دے دو، کچھ مہینے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے تم مجھے دیتے رہنا، اس میں تمہیں بھی آسانی ہوگی اور مجھے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو قسطوں پر یوں لینا دینا بھی جائز ہے، لیکن قسطوں پر چیز دیتے اور لیتے وقت کچھ معاملات کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بعض دوست سمجھتے ہیں کہ قسطوں پر چیز لینا دینا جو ہے یہ شاید سود کا معاملہ بن جاتا ہے کہ زیادہ پیسے اس پر لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ کچھ دن پہلے ہم نے سود کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس میں یہ بات بتائی تھی کہ سود تب ثابت ہوتا ہے جب دونوں طرف جنس ایک پائی جائے، اگر جنس مختلف ہو تو پھر سود نہیں ہوتا۔ تو قسطوں کے معاملے میں ایک جنس نہیں ہوتی، یہ جنس مختلف ہوتی ہے کہ ایک طرف پیسے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کوئی چیز ہوتی ہے، تو پیسوں کی جنس الگ ہے، اس چیز کی جنس الگ ہوتی ہے، اس میں سود والا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ تو تجارت ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ دوسرا معاملہ سود والا نہیں ہے۔ اب قسطوں پر چیز لینے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی عقد کے اندر، خرید و فروخت کے اندر اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جس شرط کا تعلق خریدنے یا بیچنے کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ شرط اس معاملے کو، اس عقد کو، اس معاہدے کو فاسد کر دیتی ہے، اور فاسد جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب قسطوں کے اندر بھی بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو جب ایک چیز شرعاً ہی جائز نہیں ہے تو پھر اس چیز کی شرط لگانا بھی جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس کی شرط لگا دی جائے تو پھر وہ معاہدہ بھی جائز نہیں ہوتا، اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ قسطوں پر چیز لینے میں انشورنس کی شرط شامل نہ ہو۔ جب آپ کوئی چیز قسطوں پر لے رہے ہیں تو جس ادارے سے، جس کمپنی سے، جس برانچ سے آپ وہ چیز خرید رہے ہیں تو وہ یہ شرط نہ لگائے کہ اگر آپ نے ہم سے چیز قسطوں پر لینی ہے تو اس کی انشورنس یعنی اس کی بیمہ پالیسی جو ہے وہ کروانا ضروری ہوگی۔ یہ شرط نہیں ہونی چاہیے، بیمہ پالیسی، انشورنس وغیرہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ جائز ہی نہیں ہے تو اس کی شرط لگانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اکثر قسطوں پر چیز دینے والے یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے 5 تاریخ تک یا 10 تاریخ تک قسط جمع کروانی ہے، اگر آپ اس سے لیٹ کریں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا، 500 روپے یا 1000 روپیہ جرمانہ لیتے ہیں وہ۔ یہ ایک شرط ہوتی ہے قسطوں پر چیز لینے اور دینے کے معاہدے کے اندر، یہ شرط بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعزیر بالمال ہے، یعنی مالی جرمانہ ہے یہ، اور مالی جرمانہ لینا یہ کسی بھی بندے سے جائز نہیں ہے۔ ہمارے بعض سکولوں کے اندر، بعض مدرسوں کے اندر، بعض نوکریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ چھٹی کر کے آئے اس سے جرمانہ لیا جاتا ہے، یا جو بندہ لیٹ آئے اس سے جرمانہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، نہ سکول میں جرمانہ لینا جائز ہے، نہ مدرسے میں جرمانہ لینا جائز ہے، اور نہ ہی اداروں اور نوکریوں کے اندر جرمانہ لینا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یعنی یہ اس ضمن میں فرمایا کہ اب دیکھیں جب ہم قسطوں پر چیز لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مہینے کی فلاں تاریخ تک آپ کو قسط جمع کروایا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدے پورے کیا کرو۔
یعنی جو معاہدہ تم نے کر لیا ہے اس معاہدے کو پورا کرنا یہ تم پر ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ معاہدہ تو تمہارا 5 تاریخ تک کا تھا اور 10 تاریخ ہو گئی ہے اور تم ابھی تک جو ہے وہ قسط جمع نہیں کروا رہے، تو یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو کہ خود ناجائز ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ معاہدہ پورا کرے۔ تو یہ جو مالی جرمانہ ہے یہ تب لازم آتا ہے جب بندہ اپنا معاہدہ پورا نہیں کرتا، اور اکثر یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے شرط رکھی گئی ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ قسط وقت پر جمع کروا دیں۔ تو جو مالی معاہدہ ہے اس کے بارے میں کتب فقہ کے اندر ایک قاعدہ موجود ہے کہ التعزیر بالمال کان فی ابتداء الاسلامی ثم نسخ، کہ تعزیر بالمال یعنی مالی جرمانہ یہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا کہ آج کے بعد یہ مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں جائز تھی، سونا مرد کے لیے پہننا، ریشم مرد کے لیے پہننا جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ شروع میں شراب پینا بھی حلال تھی لیکن بعد میں حرام کر دی گئی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ مالی جرمانہ بھی شروع اسلام میں جائز تھا، بعد میں پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قسطوں پر کوئی چیز لیتے ہیں تو جو بندہ واقف ہوتا ہے ان کا، تو وہ جب کہتا ہے کہ نہیں یار یہ والی جو شرط ہے نا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ جو ان کا سیل مین ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ان سے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تو انہوں نہیں جرمانہ لاندے، تو انہوں معاف کر دیں آندے، یعنی وہ اس شرط کو معاف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ان کا جو نمائندہ ہے، ان کا جو سیل مین ہے، کیا وہ اس شرط کو معاف کرنے کا اہل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کو کمپنی نے اجازت دی ہو یا کہ تم جسے چاہو یہ شرط معاف کر دو اور جسے چاہو یہ شرط معاف نہ کرو؟ تو عام طور پر کمپنی کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ تم جسے چاہو اسے معاف کر دو۔ بعض کمپنی ایسی ہیں کہ جن کے باقاعدہ معاہدہ نامے کے اندر یہ شرط لکھی ہوتی ہے، یہ شرط لکھی ہوتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کے معاہدے کے اندر شرط نہیں لکھی ہوتی۔ یہ جو بعض ہمارے دوست بھی قسطوں پر کام کرتے ہیں، یہ کمپنیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ کے معاہدے کے اندر یہ شرط شامل ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہمارے معاہدے کے اندر یہ شرط لکھی ہوئی نہیں ہے، اور ہمیں کمپنی کی طرف سے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہم جسے چاہے یہ شرط معاف کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج تک ہم نے کبھی کسی سے بھی یہ مالی جرمانہ نہیں لیا، اگرچہ قسط لیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر واقعی معاف ہو جاتی ہے اور کمپنی کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے یہ شرط، تو پھر قسطوں پر چیز لینا اور دینا جائز ہوگا۔ اور اگر یہ شرط معاف نہیں ہوتی یا نمائندہ اپنی طرف سے معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن معاہدے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو وہ جو نمائندہ ہے وہ بھی معاف کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ اگر وہ معاف کرنے کا اہل ہوتا تو معاہدے نامے کے اندر سے وہ چیز، وہ شرط جو ہے اس کو کٹوایا جائے کہ ٹھیک ہے تم اسے کاٹ دو، لہٰذا ہم اس شرط کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر تو وہ معاہدہ نامے کے اوپر سے کاٹ دیتا ہے تو پھر یہ شرط ختم ہوگی، وگرنہ اس کے خالی زبان سے کہہ لینے کی وجہ سے شرط ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تو چیزیں تھیں قسطوں پر چیز لینے اور دینے کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ کہ یہ سود نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی ناجائز شرط نہ لگائی جائے تو پھر قسطوں پر چیز لینا اور دینا یہ جائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک، جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال، جان، اولاد، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔
مالک کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو روزہ آج ہم نے رکھا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس کے حقوق ادا کر کے روزہ مکمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔